Honorable Ministers, Chairman FBR Rashid Langdiyal Sahab, Honorable FBR Officials, السلام علیکم. آج مجھے یہاں پہ آ کے چند باتوں کی بہت خوشی ہوئی. سب سے پہلی بات کہ ہم نے ایک سال پہلے جو ایک بڑے غور و غوص کے بعد فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے ایف بی آر کے سارے آپریشنز کو ڈیجیٹائز کرنا ہے، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایف بی آر کے چیئرمین راشد لنگڑیال، منسٹر فائنینس، سیکرٹری فائنینس، میرے اپنے آفس کے آفیسرز، منسٹرز، انہوں نے اور آپ سب نے مل کے، آج چیمہ نے اور دوسرے ساتھیوں نے مل کے بے پناہ کوشش کی، اور اس سفر کا آغاز ہو چکا ہے. یہ لمبا سفر ہے، اس میں راستے میں بہت ابھی رکاوٹیں آئیں گی جن کو آپ نے اپنی ان ویورنگ کمٹمنٹ کے ساتھ اس کو ریموو کرنا ہے، اور پاکستان کے ایک روشن اور خوشحال مستقبل کے لیے آپ نے شبانہ روز محنت کر کے پاکستان کو قرضوں سے نجات دلانی ہے، اور اس کا سارے کا سارا بوجھ بھی اور انحصار بھی آپ کے بڑے مضبوط کاندھوں پہ ہے، اور آپ کے جو اذہان ہیں، بڑے قابل اذہان، ان کی بدولت انشاءاللہ ہم یہ اہداف حاصل کریں گے. آج اگر میں یہ کہوں کہ پچھلے سال کے مقابلے میں ہماری جو ریونیو ریسیٹس میں تقریباً 27% اضافہ ہوا ہے، تو یہ یقیناً بہت قابل ستائش پرفارمنس ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور اس کے لیے میں چیئرمین صاحب کو اور آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. مگر یہ ایک بڑا لمبا سفر ہے کہ دیکھنے کو 27% پچھلے سال کے مقابلے میں اٹس اے کوانٹم جمپ، نو ٹو اوپینینز اباؤٹ اٹ. لیکن جب آپ اس کو ہولسٹکلی دیکھیں گے تو اس وقت جو لیکیج جو ہے اس کے اوپر آپ اگر نظر دوڑائیں، مثال کے طور پر آپ کے جو لیٹیگیشن میں جو آپ کے کیسز ہیں، مختلف پلیٹ فارمز پہ آپ کا ٹریبونلز ہیں، آپ کے اپیلیٹ کورٹس ہیں، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، تو کھربوں روپے کے جو آپ کے جو کیسز ہیں وہاں پر چل رہے ہیں، اور کئیوں کو دہائیاں گزر گئی ہیں. اینڈ دس از ناٹ این ایگزیجریشن. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں پر اس ہال میں جو یہاں پر ہمارے انتہائی لائق احترام افسران بیٹھے ہیں، خواتین و حضرات، میری نظر میں آپ یو آر آؤٹ اسٹینڈنگ آفیسرس. اور میں یہ بات آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں. لیکن چپتا سوال یہ ہے، پھر یہ ایسا کیوں ہے کہ ایک طرف ہمارے کھربوں روپے کے کیسز وہ طویل مدت سے عدالتوں میں زیر التوا ہیں، دوسری طرف ہم دن رات قرضے لے رہے ہوتے ہیں یا اپنے قرضوں کو ہم ان کو رینیو کر رہے ہوتے ہیں، اور تیسری طرف میسو کلوژن ہے، چاہے آپ کے انٹرنل ریونیو سروس ہے، چاہے آپ کے کسٹمز ہیں، سیل ٹیکس ہیں، یہ فلائنگ انوائسز یا فیک انوائسز کی ایک دردناک کہانی ہم سب سن چکے ہیں. اور اسی طرح درجہ بدرجہ جو دوسرے ہمارے جو ایریاز ہیں وہاں پر جو میسو گیپس ہیں، ان کو کس طرح ہم نے ان لوپ ہولز کو پلگ کرنا ہے. یہ وہ چیلنجز ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس کا مجھے
میری حکومت کو, چیئرمین آپ سب کو اس کا سامنا ہے. There is no point in crying over spilt milk. What has happened in the past has happened. But one thing is very important, and that is we must reflect, learn our lesson from the past, and move forward with a sense of tremendous responsibility that we have to deliver and deliver fast. میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے میں آج آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں. اس لیے ہم نے اس کے لیے بڑی تگدو کی ہے پچھلے 1 سال میں, بلکہ اس سے بھی پہلے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ کا ایک ماضی کے پچھلے چند سالوں میں ایک آپ نے ٹریک اینڈ ٹریس کمپنی ہائر کی, تو میں اس کو ایک لائٹر وے میں کہتا ہوں کہ وی آر ٹریکنگ اینڈ ٹریسنگ دیٹ کمپنی. ان کی جو پرفارمنس جو ہے وہ اتنی تکلیف دہ ہے جس کا حد و حساب نہیں. لیکن کیا یہ اس کمپنی کی صرف اپنی ان کی خطا ہے؟ نہیں. اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مثال کافی ہے, کیونکہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم یہاں پر جمع ہیں تقریریں کرنے کے نہیں, بلکہ آپ کو جو اچھا کام آپ نے 1 سال میں کیا ہے اس کی آپ کو ستائش پیش کرنے کے لیے, آپ کی دلجوئی کے لیے, انکریج کرنے کے لیے کہ جو اچھے کام ہوئے ہیں اس کو ہمیں اس کی دل کھول کر داد دینی چاہیے, تاکہ اب ہم آگے بڑھنے کے لیے آپ میں اور حوصلہ اور آپ کو اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرمائے, تاکہ آپ پاکستان کو, کیونکہ ایف بی آر ٹو می لائک پاور سیکٹر از بریک اور میک فار پاکستان, اینڈ دس از ایبسلیوٹلی کریکٹ, 100% کریکٹ. تو اگر قرضوں سے جان چھڑانی ہے تو ریونیوز جنریٹ کرنے ہوں گے. اگر ریونیوز جنریٹ نہیں کریں گے تو قرضوں کے پہاڑ آئندہ بھی خدا نخواستہ بڑھتے جائیں گے, اور IMF سے کبھی ہمارا چھٹکارا حاصل نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہم نے پرال نے بڑی ایک بہت ہی اچھی پریزنٹیشن دی, اور آپ سب کی, ابھی میں آپ کے ینگ بلڈ کو ملا ہوں, ابھی آؤٹ اسٹینڈنگ یوتھ who are experts in various fields and doing a great job here in FBR, اور اب میں آپ کے سامنے یہاں پر حاضر ہوں. میری آپ کی خدمت میں صرف ایک ہی عرض ہے کہ آپ محنت کریں, اس قوم کی تقدیر بدلیں, جو آپ کی ذمہ داری ہے ٹو جنریٹ ریونیوز, اور جہاں پر کسی کا حق ہے ان کو واپس لوٹائیں. اور ہو یہ رہا ہے. کراچی میں سندھ ہائی کورٹ میں ایک کیس, جو ونڈ فال جو ٹیکس تھا بینکس کے اوپر, جو انہوں نے 2021-22-23 میں جو میسو ہماری جو روپی ڈالر جو پیرٹی تھی وہ بڑی ڈسٹرب تھی, تو اس کے نتیجے میں انہوں نے جو پروفٹس کمائے اس کے اوپر میں ٹیکس لگایا, اور وہ ہائی کورٹ میں چلے گئے بینکس. اور وہ یہ تو بہت چھوٹا عرصہ ہے اس کا اسٹے آرڈر کا, یہ 2-3 سال بنتے ہیں. اگر ہمارا ضمیر جاگتا ہو اور احساس ہو کہ یہ قرضوں کی زندگی پاکستان کو خدا نخواستہ بہت نقصان پہنچا چکی ہے اور پہنچائے گی, تو ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. تو یہ مثال میں نے جو آپ کو بتائی, which I think the credit directly goes to the chairman of FBR, to all of you, to Attorney General, to Law Minister, and of course to all those who have played their proactive role in this particular example. کہ 23 ارب روپیہ تھا اسٹے آرڈر, وہ خارج ہوا, ویکینڈ تھا, اور قانون کے مطابق اسٹیٹ بینک نے اور چیئرمین ایف بی آر نے, AGP نے اپنا رول ادا کیا, لاء منسٹر نے, اور شام کو وہ 23 ارب روپیہ خزانے میں آ چکا تھا. دس از جسٹ اے ڈراپ ان دا اوشن. اس کو اگر آپ ملٹیپلائی کریں تو وہ کھربوں روپے بنتے ہیں, جو میں نے آپ کو بات کی. دس از ون. دوسرا آپ کی انفورسمنٹ ہے.
اور وہ انفورسمنٹ کو جلا بخشنے کے لیے ماڈرن ٹیکنیکس اینڈ ٹیکنالوجیز کو اس کا انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے. کسٹم میں کراچی گیا تھا, وہاں پر آپ کا جو فیس لیس انٹریکشن شروع, بٹ دس از جسٹ اے بگننگ ٹورڈز اے لانگ جرنی وچ از فل آف چیلنجز. اس کو آپ نے مزید اس کو امپروائز کرنا ہے. جن لوگوں کو آرٹ آتا ہے, جو اس کے ماہر ہیں, وہ اس کو بریچ کریں گے, وہ اس کو اسٹال کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ اب آپ کے اوپر منحصر ہے. آپ نے یہ ٹیکنالوجیز ہم لے کے آ رہے ہیں. ابھی اوپر میں بات کر رہا تھا کہ آپ کے جو مس ڈکلیریشن ہے, بوتھ ان ٹرمز آف ویلیو اینڈ ان ٹرمز آف گڈس. تو گڈس کی جو مس ڈکلیریشن ہے اس کا کیا انتظام ہے؟ ابھی تک اس کا خاطر خواہ انتظام نہیں ہوا. ٹھیک اس میں کے اوپر اسپیڈ ورک ہے, گراؤنڈ ورک ہو رہا ہے, لیکن اس کا اصل جو حل ہے دیٹ یو مسٹ ہیو دوز اسکینرس. جو کنٹینر وہاں سے ان کو آپ گزاریں اسکینر سے, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ناؤ اف وی ور ٹو wait for some donor to donate to Pakistan these machines, I think that would be a criminal negligence. کہ ہم چند کروڑ روپیہ ہم نہیں خرچ کر رہے فار واٹ ایور ریزن, اور ہم ورلڈ بینک اور دوسروں سے توقع کر رہے ہیں, یہاں پر اربوں خربوں روپے آر گوئنگ ڈاؤن دا ڈرین. دس از نو ایکویشن. اور ان کو میں نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کیا, انہی کو نہیں, باقی جو ہمارے محکمے ہیں, کہ بھئی اس کے لیے ریسورسز آر انفینٹ الحمد للہ ٹو امپروو دا کنڈیشن آف آر لینڈ پاکستان. اس کے لیے کروڑ نہیں, ارب نہیں, جتنا بھی پیسہ چاہیے وہ حاضر ہے بالکل. شرط یہ ہے کہ وی مسٹ ہیو دیٹ ول ٹو ڈو. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ الحمدللہ اس طرف شروعات ہو چکی ہیں, اور تیزی سے ہم اس منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کے لیے پاکستان مارز وجود میں آیا تھا, اور جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تھیں. حضرت قائد اعظم کی عظیم لیڈرشپ میں اور عظیم تحریک چلی تھی. دنیا میں پاکستان نے اپنا مقام بنانا تھا. انشاءاللہ بنے گا, اور ضرور بنے گا. اینڈ اٹ از نیور ٹو لیٹ. اٹ از این آرٹیکل آف فیتھ ناٹ اونلی ود می بٹ ود آل آف یو, کہ جب آپ سفر کی تیاری کر لیتے ہیں اور یہ تہیہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے تقدیر کو بدلنا ہے, تو اللہ تعالیٰ پر مدد کرتا ہے اور کبھی بھی محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا. تو میں ختاماً یہ عرض کروں گا کہ میں یہاں پر آ کر آج بہت مجھے خوشی ہوئی ہے کہ جو تبدیلی آنی چاہیے تھی اس کی شروعات ہو چکی ہیں. اور چاہے آپ کے انفورسمنٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے, اچھے, اب دیکھیے آپ کی جو ٹرائیبونلز ہیں وہاں پر جو کچھ ہو رہا تھا, not only it was a den of corruption, but I think a worst example in my living memory, کہ جہاں پہ اپنا ٹریبونلز ہیں اور سودے ہو رہے ہیں اور اللہ خیر صلی اللہ, ان کو پوری طرح ریفارم کیا جا رہا ہے, اور بالکل میرٹ کے اوپر نئے جو لائق لوگ ہیں ان کو انڈکٹ کیا جا رہا ہے. اور پھر اسی طرح جنہوں نے آپ کے کیسز آگے پلیٹ کرنے ہیں ریونیو کلیکٹ کرنے کے لیے, وہ اچھے قابل لائرز, ان کو آپ آگے لے کے آ رہے ہیں. اور اسی طرح باقی جس طرح ابھی یہ پرفارمنس مینجمنٹ کی جو سسٹم یہ لے کے آئے ہیں, یہ اتنا اچھا سسٹم انہوں نے بنایا ہے. اس میں بھی گیپس ہوں گے لیکن ان کو امپرووائز کرنا ہے. لیکن آئی تھنک آئی ایم گریٹفل ٹو راشد اینڈ منسٹری آف فائنینس اینڈ آف کورس دی کنسلٹنٹس جنہوں نے سسٹم بنایا, اور میں اس کو ریپلیکیٹ کروں گا گورنمنٹ آف پاکستان کے باقی تمام اداروں میں, اور بتاؤں گا کہ یہ ہم لے کے آئے ہم نے فرام ایف بی آر. دس از ہاؤ ایف بی آر شوڈ بی ناؤ ارننگ اٹس ریپیوٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں وہ قابلیت ہے, آپ میں وہ اللہ نے آپ کو بہت آپ کو ایبلٹی دی ہے. انشاءاللہ وی ول چینج دا کورس آف ہسٹری تھرو untiring efforts, inshallah, and Pakistan will find its
its place in the community of nations. میں آج ایک بات ان کو کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ دنیا میں ایک مسلمہ ایک رواج ہے، اور یہ کوئی نئی بات پاکستان کے لیے نہیں ہے. ہر جگہ دنیا میں اچھے کام کی تحسین کی جاتی ہے اور خراب کام کا حساب لیا جاتا ہے. واٹ وی کال ان انگلش پریمیم اینڈ پینلٹی. تو یہی میں نے نہ صرف ایف بی آر میں اور باقی ہر جگہ اس کو میں پروموٹ کر رہا ہوں. اور میں نے چیئرمین ایف بی آر کو آج سے نہیں ڈے ون سے کہا کہ دیکھو آپ کے جو آفیسرز جو لوگ اچھا کام کریں گے ان کو ہم پبلک ریکگنیشن دیں گے، ان کو ہم پروموٹ کریں گے، اور ان کو ہم تھرو اے ویری ویل تھاٹ آؤٹ انسینٹیو پالیسی ان کو ہم انسینٹیوائز کریں گے. یہ ساری چیزیں اب زبانی کلامی نہیں ہیں، اس کو اب کرسٹلائز کیا جا چکا ہے. آج مجھے انہوں نے سارا بتایا جو انہوں نے فارمیٹ بنایا ہے، اور وہ بڑا زبردست فارمیٹ بنا ہے. مثال کے طور پر اگر گریڈ 17 کا کوئی آفیسر جس کی تنخواہ بیسک پہ 72,000 روپے ہے، 96,000 بنتی ہے ود ادر پرکس اینڈ پریولیجز، اگر وہ اچھا کام کرے گا اور اس کی کیٹیگری اے ہوگی تو ہی ول بی ایبل ٹو ارن 3.5 لاکھ روپیہ، اور اسی طرح درجہ بدرجہ 10 لاکھ تک وہ ارن کریں گے. میں نے خود اپنے جنہوں نے بہت شاندار خدمت انجام دی آپ کے علم میں ہے، ان کو پرائم منسٹر ہاؤس بلا کے ان کو شیلڈز دیں، ان کو ہم نے مونٹری ایوارڈز دیے. دس از ایبسلیوٹلی پرفیکٹ، اینڈ دس از ٹو فردر انکریج اینڈ انسپائر آل آف یو، ناٹ اونلی ان دس ڈپارٹمنٹ، آل اوور دا کنٹری. اور جو لوگ کام نہیں کریں گے دین ان کے لیے پینلٹی ہے، اور اس کے اوپر کوئی لحاظ نہیں ہے. تو سزا اور جزا جو ہے وہی کسی معاشرے کو بہترین بناتے ہیں یا اس کے لیک آف اٹ اس کو بگاڑ دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں، اور پھر ایکسیلریٹڈ پروموشن، ان تمام چیزوں کے لیے میری حکومت حاضر ہے، پرووائڈیڈ وی پروڈیوس ریزلٹس، ٹینجبل ریزلٹس. میں آپ سب کا بےحد شکر گزار ہوں. آپ بہت اس وقت تندہی سے کام کر رہے ہیں. چیئرمین ایف بی آر کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں. اور میں نے ایک بات ان کو ایک سے زیادہ مرتبہ کہی، اور آپ سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ جب آپ ملتے ہیں، چاہے وہ ٹیکس پیئرز ہیں، چاہے وہ ریٹیلرز ہیں، چاہے وہ انڈسٹریز ہیں، چاہے وہ ایکسپورٹرز ہیں، مہربانی کر کے ان کو بہت اچھی طرح ملا کریں، بیکاز دے آر دی بریڈ ارنرز آف پاکستان. So you have to be very pleasant, polite, yet firm and straight. I think that is the equation which would reward you and reward Pakistan immensely. تو یہ میں بات آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ our investor is our master. اس کو آپ نے عزت دینی ہے، احترام کرنا ہے، قانون کو کسی طریقے سے بھی اس کو جھکائے بغیر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا حسین امتزاج ہے جس سے کہ آپ کا بھی جو ذمہ داری وہ آپ ادا کریں گے، آپ کے جو ایکسچیکر ہے اس میں ریونیوز آئیں گے، اور وہ لوگ خوش ہوں گے کہ ہمیں ایف بی آر والوں نے چور ٹریٹ نہیں کیا، ہمیں بہت اچھے سے وہ ملے اور بہت اچھی گفتگو کی. دس از ہاؤ آئی تھنک یو ول بی ایبل ٹو میک یور مارک ان دس کنٹری. تو یہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے وہ اس کو نوٹیفائی کرے گا اس سسٹم کو، اور یہ سسٹم جو بنایا گیا ہے تاکہ پک اینڈ چوز نہ ہو. اکراس دا بورڈ جس نے اچھی پرفارمنس کی ہے دے ول بی ریوارڈڈ تھرو دس میکنزم، اینڈ دوز ہو ول ناٹ پرفارم فرام دس پوائنٹ آنورڈس they will have no place not only in FBR but anywhere. It will be across the board. اور میں نے ابھی ڈاکٹر توقیر کو اور آچیما کو کہا کہ یہ جو ہے پلان ماڈل وہ لے کے آئیں، اس کو ہم کریں گے شفٹ، اور انشاءاللہ آئی ایم ان فیکٹ اگین تھینک یو ویری مچ فار کمنگ اپ ود دس ونڈرفل وے فارورڈ. تھینک یو ویری مچ.